السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کے میرے تمام رفقا، اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، جھارکھنڈ کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب شاکر صاحب، اورنگ آباد شہر کے صدر محترم جناب شارق نقشبندی صاحب، عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کی رائے دہی کا دن 30 نومبر ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے حلقہ اسمبلی نامپلی سے ماجد حسین کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ ماجد حسین کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے انہیں 2 مرتبہ آپ نے عوام نے رکن بلدیہ منتخب کیا، پھر 3 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماجد حسین کو بحیثیت میئر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے فرائض انجام دینے کا ایک موقع فراہم کیا۔ تو ماجد حسین کو اللہ نے 2 مرتبہ بحیثیت رکن بلدیہ اس علاقے کے اور پھر مہدی پٹنم ڈویژن کا اور حیدرآباد کے میئر کا 3 سال کے فرائض ماجد حسین نے بڑی کامیابی سے انجام دیے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ماجد حسین حیدرآباد کے میئر تھے، اس وقت دنیا کی کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک بہت بڑی کانفرنس حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ قریب 80 ممالک اس کاپ کانفرنس میں شرکت کیے تھے، اور یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جو شخص فصلانسر احمد نگر کی سرزمین میں پیدا ہوا، یہاں پر پڑھا لکھا بڑا ہوا، وہ 75 ممالک کے اس کانفرنس میں 1 یا 2 سیشن ایسے تھے جس میں ماجد حسین چیئرمین تھے۔ اس میں تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماجد حسین کو حلقہ اسمبلی نامپلی کی عوام کی خدمت کا نہ صرف جذبہ ہے، بلکہ وہ بہترین طریقے سے بحیثیت رکن بلدیہ، بحیثیت میئر عوامی مسائل کو جانتے ہیں، اور جتنے بھی مجلس کے مخالف امیدوار ہیں ان کو عوامی خدمت کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ان کو حلقہ اسمبلی نامپلی کے کیسے عوام کے بلدی مسائل کو حل کیا جائے، کیسے آبرسانی اور برقی کے مسائل کو حل کیا جائے، غریبوں کی تکالیف کیا ہے، کیسے ان کی تکالیف کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کا تجربہ ماجد حسین کو ان تمام دیگر پارٹی کے امیدواروں سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک اہم وجہ ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے نامپلی سے ماجد حسین کو مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی منتخب کریے۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو واٹر پلانٹ ہے، ماجد حسین جب میئر بنے تھے اس کے بعد یہ واٹر پلانٹ کا افتتاح ہوا۔ اس کے بعد یہ واٹر پلانٹ پورے حیدرآباد میں ماجد حسین کے میئرشپ کے دوران میں شروع کیے گئے۔ آج بھی الحمدللہ وہ غریبوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ماجد حسین جب حیدرآباد کے میئر تھے مجلس کے، تو 5 روپے کی انا پورنا کی اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا۔ آج غریب جو بھوکا مزدور ہے وہ 5 روپے دے کر گرم گرم کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ بھی جب ماجد میئر تھے اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کو آپ نے ذمہ داریاں دیں وہ بخوبی ان تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے آیا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ
ضائع نہیں کریں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں گے۔ یہاں پر سرفراز صاحب رکن بلدیہ ہیں، انہوں نے 3 سال میں اس ڈویژن میں 3 کروڑ 85 لاکھ کے ترقیاتی کاموں کو انجام دیا۔ ایک لمبی فہرست ہے، میں تو ان سے کہوں گا کہ اس کو آپ سوشل میڈیا پر ڈال دیجئے تاکہ عوام کو بھی معلوم ہو جائے اور مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کو بھی معلوم ہو جائے، جس میں 60 لاکھ کے کام تو پانی کی لائن اور ڈرینیج لائن کے علیحدہ کروائے۔ ہاں 2 اہم کام ابھی ہونا باقی ہے، 2 75 HP کے پمپ سیٹ منظور ہے، انشاءاللہ تعالی بعد الیکشن کے اس کو نصب کیا جائے گا۔ وہ کام جب مکمل ہو جائے گا تو جو پورے علاقے میں بعض علاقوں میں پانی کے پریشر کی کمی آتی ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پانی کے پریشر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو وہ یہ ہے کہ 5 سال مجلس کا MLA نامپلی میں تھا، تو مجلس اتحاد المسلمین نے حلقہ اسمبلی نامپلی کی عوام کے لیے جو گورنمنٹ کی اسکیمیں تھیں اس میں نامپلی کے عوام کو کتنا فائدہ ہوا۔ کلیانہ لکشمی کی اسکیم ہے ہمارے دلت ہندو بھائیوں کے لیے، مجلس کی نمائندگی پر نامپلی میں 1185 ہمارے ہندو بہنوں کی شادی مجلس اتحاد المسلمین نے گورنمنٹ کی اسکیم سے کروائی۔ اس کی لاگت تھی 10 کروڑ 65 لاکھ روپئے۔ بیکورڈ کلاس کے ہمارے ہندو بھائی ہیں، BC بندھو کی اسکیم میں 300 لوگوں کو فائدہ کروایا، اس کا کل لاگت تھی اماؤنٹ 3 کروڑ دیا گیا۔ دلت بندھو میں نامپلی کے 100 دلت خاندانوں کو دلت بندھو میں اسکیم کا فائدہ ہوا اور ان کو قریب 10 کروڑ روپئے دلائے گئے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کیا گیا تھا۔ لوگ مجلس کو بولتے کہ مجلس دیگر مذاہب کے خلاف ہے، نہیں ہے، یہ مجلس کی طرف سے کام یہاں پر کروایا گیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آ جائیے مسلم اقلیت کے بارے میں مجلس اتحاد المسلمین نے نامپلی میں کیا کیا۔ مجلس نے یہاں پر نامپلی اسمبلی حلقے کے مسلم اقلیت کے بیٹیوں کے لیے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں 12 کروڑ 35 لاکھ روپئے 42,524 بچے اور بچیوں کو دلوائے۔ یہ مجلس کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی نامپلی میں ہوا۔ ٹیوشن فی کا ریمبرسمنٹ 68.91 کروڑ مسلم اقلیت کے بچے اور بچیوں کو دلائے۔ کتنوں کو دلائے؟ 43,125۔ نامپلی کے مسلم بچے اور بچیاں مسلم اقلیت کے امریکہ، لندن، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کی یونیورسٹی میں جا کر 2 سال کا ماسٹرز کا کورس کر رہے ہیں۔ کتنے کر رہے ہیں؟ 141۔ کتنے پیسے ان فیس کے پیسے ان کو ملے؟ 21 کروڑ 29 لاکھ روپئے۔ یہ مجلس کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی نامپلی کے جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں باہر بیرونی امریکہ، لندن کی یونیورسٹیز میں پڑھے ان کو ملے۔ شادی مبارک، ہماری بیٹیوں کی شادی کے لیے مجلس نے کیا کام کیا نامپلی میں؟ 8,121 ہماری بیٹیوں کو شادی مبارک میں چیک دیے گئے کہ 1 لاکھ کے۔ کتنا اس میں پیسے ملے 8,121 کو؟ 71 کروڑ 30 لاکھ۔ یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تعلیم کے میدان میں مسلم اقلیت کے لیے مجلس نے کیا کیا نامپلی میں؟ تو مجلس نے 2 ٹیمرس کے سکول ہاسٹل کے ساتھ مسلم بچوں کے لیے علیحدہ بنائے اور مسلم بیٹیوں کے لیے علیحدہ بنائے گئے۔ اس میں کتنے بچے اور بچیاں پڑھ کے نکل گئے یا پڑھ رہے ہیں؟ 1502۔ غریبوں کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ کتنا خرچہ اس میں آیا؟ قریب 28 کروڑ، اگر صحیح پریسائز کہا جائے تو 27.92 کروڑ۔
1 लाख की माइनॉरिटी की स्कीम नामपल्ली के कितने लोगों को मिली? 321 मुस्लिम अक़लियत के लोगों को मिली। उसमें कितना पैसा उनको मिला? 3 करोड़ 21 लाख रुपये। इमाम और मौज़न की तनख्वाहों का इंतज़ाम है स्कीम में। नामपल्ली के 106 मौज़म और इमाम को तनख्वाह माहाना मिलती थी, मिल रही है 5,30,000। कितने अब तक मिले उनको? 3 करोड़ 60 लाख रुपये। आसरा पेंशन कितने मुस्लिम अक़लियत को दिया गया? मजलिस ने मंजूर करवाया 9,255। कितने माहाना उनको पैसे उसमें डाले जाते? 9,055 लोगों को 2 करोड़ 5 लाख रुपये। कितने अब तक उनको पैसे मिले? 215 करोड़। तो ये स्कीम जितने भी है, पोस्ट मैट्रिक, ट्यूशन फीस, ओवरसीज स्कॉलरशिप, शादी मुबारक, टेमरीज, 1 लाख की अक़लियती फाइनेंस की स्कीम, इमाम मौज़न की तनख्वाहें, आसरा पेंशन, कितने लोगों को नामपल्ली में मिला? 1,05,000 लोगों को। कितने पैसे उसमें खर्चा मजलिस ने गवर्नमेंट से करवाया? 423 करोड़ 75 लाख रुपये। ये मजलिस के मुखालिफिन हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे ये डेटा दे रहा हूं, मुसलमानों का, दलितों का, बैकवर्ड क्लास का, कल्याणी लक्ष्मी के स्कीम का। अरे बताओ मजलिस ने काम किया है? मुखालिफिन मजलिस ने क्या काम किया? मुखालिफिन मजलिस ने कुछ काम नहीं किया। अरे जब कोविड में आप परेशान थे, गरीब परेशान था, वाहिद पार्टी थी मजलिस जिसने पूरे हैदराबाद में और नामपल्ली में 1200 ऑक्सीजन के सिलेंडर कोविड के मरीजों तक पहुंचाती थी। यही महमूद कादरी अपनी मोटरसाइकिल पर ऑक्सीजन का सिलेंडर रख के बगैर किसी एहतियात को इख्तियार किए कोविड पेशेंट के घर को जाता था। जिसको आइसोलेटेड एरिया बना दिया जाता था वहां पर मजलिस के लोग जाते थे, फिर फ्री में ऑक्सीजन फिर चेंज करते थे। दवाखानों में बेड चाहिए था, उस्मानिया गांधी में हम लोग कई लोगों को अस्पतालों में उनको शरीक करवाया। कहां थी कांग्रेस? कहां थी बीजेपी? ये मजलिस थी नामपल्ली में, जो कल भी थी और आज भी और परसों भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस की खिदमात का रिकॉर्ड है जो ना कांग्रेस पेश कर सकती है। हाँ, कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं और झूठी बोलते रहेंगे। कांग्रेस के लोग मजलिस पर इल्जाम लगा सकते हैं, मगर जमीन पर आकर गरीबों की खिदमत करने का जज्बा इनके पास नहीं है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया, इसका रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख दिया हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 30 नवंबर के दिन आप अपने घर से निकलकर अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। मैं नामपल्ली की आवाम को, फसलांसर की आवाम को, सैयदनगर की आवाम को बाखबर कर रहा हूं कि इस असेंबली के इलेक्शन में माजिद हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे हैं। आरएसएस के लोग बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। मेरे भाई, जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतशार की कैफियत में रहोगे या फिर तुम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इन बातिल ताकतों के आगे खड़े हो जाओगे? आरएसएस उतर चुकी है मैदान में। बीजेपी नहीं चाहती कि मजलिस का उम्मीदवार कामयाब हो जाए। अरे हमारा हरीफ मुत्तहिद हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे हर घर में, हमारी हर सोच में ये बात पैदा हो जाना चाहिए कि 30 तारीख के दिन हमारा वोट, हमारे घर का वोट, हमारे बाप का वोट, हमारी माँ का वोट, सबका वोट अगर पड़ेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए पड़ेगा। हम अपने इत्तेहाद को कमजोर होने नहीं देंगे। अरे जब तुम मुत्तहिद हो रहे हो
تو وہ ہم کو بھی اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ ذرا سی بھی کوتاہی مت کریے، ذرا سے بھی اپنی ووٹ کو ضائع مت کریے۔ اگر آپ کو اختلاف مجلس کے کسی رکن سے ہے تو آئیے مجھے اطلاع کریے، مگر یہ وقت اختلافات کو دیکھنے کا نہیں ہے، یہ وقت نامپلی کے پرامن فضاؤں کو مضبوط کرنے کا ہے۔ ہم کو نامپلی کو 1990 یا 2000 کے دہے میں نہیں لے کر جانا ہے، جہاں پر آئے دن فسادات ہوتے تھے، جہاں پر آئے دن غریبوں پر ظلم ہوتا تھا، جہاں پر آئے دن ہمارے بچوں کو کسی جھوٹے الزام میں اٹھا کر جیل کو بھجا دیا جاتا تھا، کبھی رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں کے دروازے توڑ دیے جاتے تھے۔ اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریے۔ کانگریس کے پاس، بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے تو مجلس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر، مجھے پورا ٹوٹ یقین ہے آپ کے اتحاد پر کہ آپ اپنے اتحاد کو کمزور ہونے نہیں دیں گے۔ آپ نامپلی کو آر ایس ایس پہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نامپلی کو ہم نے بڑی محنت اور قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ آج کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ مجلس اتحاد المسلمین جو غریبوں کی ایک بے باک آواز ہے، وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کون ہے اسد الدین جو حیدرآباد سے نکل کر بھارت کے کونے کونے میں جا کر کمزوروں کو، مسلم اقلیتوں کو ان کے حقوق کی بات یاد دلاتا ہے۔ یہ کون ہے اسد الدین؟ اور مجلس جو اورنگ آباد میں جا کر 19 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہرانے کا کام مجلس اتحاد المسلمین کے امتیاز جلیل اور اورنگ آباد کی عوام نے کیا۔ جو 19 سال سے کانگریس شیو سینا کے ایم پی کو نہیں ہرا پا رہی تھی، مجلس اتحاد المسلمین نے اورنگ آباد سے شیو سینا سے چھین لیا۔ ان کو اس بات کی تکلیف ہے، اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ مہاراشٹرا میں مجلس کے 2 ایم ایل اے ہیں، 100 سے زیادہ مجلس کے کارپوریٹر ہیں، اراکین بلدیہ ہیں۔ یہ کانگریس اور بی جے پی کو پسند نہیں آتا، مودی کو یہ پسند نہیں آتا کہ اس کا بنا ہوا CAA کا قانون بی جے پی کے 300 ایم پیوں کے سامنے مودی اور امیت شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا یہ کالا قانون ہے، میں اس کو نہیں مانتا اور میں نے اس قانون کو پھاڑ دیا، تو بی جے پی اور کانگریس کو پسند نہیں آیا۔ جب ہم نے ٹرپل طلاق کے قانون کی دھجیاں اڑا دیں اور دلائل دے کر بتایا یہ قانون ہمارے مسلم خواتین کے خلاف استعمال ہوگا، تو بی جے پی اور کانگریس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے۔ آج آپ کو پہلے سے زیادہ متحد ہو کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اختلافات رہ سکتے ہیں مگر اختلافات اتنے نہیں بڑھنے چاہیے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی اپنے ناپاک عزائم میں نامپلی میں کامیاب ہو جائے۔ آج میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نامپلی میں وہی حرکت کی جا رہی ہے جو نظام آباد میں کی جا رہی ہے۔ نامپلی میں جو حرکت کی جا رہی ہے وہ تلنگانہ کے بعد سے اسمبلی حلقے جات میں کیا جا رہا ہے۔ مہیشورم کے اسمبلی حلقے میں وہی کارنامہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشیر آباد میں وہی کارنامہ، وہی سازش رچی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اے سید نگر کی عوام، میں تمہارے سامنے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، نامپلی کی عوام کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور یہاں پر آر ایس ایس اور بی جے پی کو روکنا پڑے گا ان کے ناپاک عزائم میں۔ آپ کے سامنے یہ کانگریس کا امیدوار ہے جس کا ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کی غیرت کو للکار رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کے گھر پر آ کر کہے گا کہ تم جنونی ہو، تم طالبان کی ذہنیت رکھنے والے ہو،
جو میری وطن کی وفاداری پر شک کرتا ہے، جو مجھے ہندوستان سے محبت نہیں ہے کا الزام لگاتا ہے، بتاؤ کیا آپ ایسے شخص کو ووٹ دیں گے جو کہتا ہے کہ نامپلی میں 2 لاکھ مسلمان ہیں جس میں سے 1.5 لاکھ فینیٹک ہیں، طالبانی ذہنیت کے ہیں؟ میرے بھائی، آج آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ 30 نومبر کے دن میری ماں اور بہنوں، آپ کو متحدہ طور پر اپنے ایک اکاؤنٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو نامپلی کے غیرت مند اور غیور مسلم اقلیت کو ملک سے محبت نہیں رکھنے کا الزام لگاتے ہیں، جنونی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ ارے اس کا ایک اور ویڈیو ہے جس میں کھلے عام کہہ رہا ہے، بی جے پی کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کامیاب کر دو، پارلیمنٹ کے الیکشن میں میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس کا ویڈیو ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ بجرنگ دل RSS میرا ساتھ دے رہی ہے۔ بتاؤ کون کون سی چیزیں آپ کو میں کھول کھول کر بتاؤں؟ میری عزت دار ماں اور بہنوں، بزرگوں، غیور نوجوان ساتھیوں، دشمن اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، بربادی کی داستانوں کو بیان کر رہا ہے، اپنے ناپاک عزائم کو بیان کر رہا ہے کہ نامپلی کی فضاؤں کو مخدر کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ متحد ہو جائیے، ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے اور پہلے سے زیادہ اکثریت سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ کون ہیں وہ لوگ؟ کیا آپ چاہتے یہ ہیں ایک MLA جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا ایک مثال بنتا ہے ان معصوم بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے ایک مثال بنتا ہے؟ کیا آپ ایسے آدمی کو یہاں کا ذمہ داری دینا چاہتے ہیں؟ ایسے شخص کو دینا چاہتے ہیں جو آپ کو گالی دیتا ہے، جو غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے، جو دین کی حمیت کو نہیں جانتا، جو ہماری سب سے بڑی بنیاد ہے توحید کی اس کو نہیں مانتا، جو شرک کرتا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ شخص کو آپ مثال بنائیں تاکہ یہ بچے دیکھ کر اس طرح بن جائیں؟ بتاؤ، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے، یاد رکھو۔ اگر آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے جو دشمن آ کر مجلس کے تعلق سے کہہ رہا ہے، منافقین سازشیں کر رہے ہیں، بعض کمزور قسم کے لوگ دنیا کی لالچ میں آ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر مجھے سید نگر اور فضل عنصر اور نامپلی کی عوام پر پورا یقین ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہیں اور وہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے۔ 30 نومبر کے دن صبح میں نکلیے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، ووٹر کارڈ اگر ہے لے کے جائیے، نہیں ہے تو آدھار کارڈ لے کر جائیے، آدھار نہیں ہے پاسپورٹ لے کر جائیے، پاسپورٹ نہیں ہے ڈرائیونگ لائسنس لے کر جائیے، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو بینک کی پاس بک جس پر فوٹو ہے لے کر جائیے، پوسٹ آفس اکاؤنٹ کی بک ہے، فوٹو ہے، اس کو لے کر جائیے، مگر جائیے ضرور، جائیے ضرور اور پیغام دیجئے ان ظالموں کو جو ہم سے ہمارا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ آخر اتنی دشمنی کیوں ہے مجلس سے؟ ہم تو 9 سیٹ لڑ رہے ہیں، 110 سیٹ ہم چھوڑ چکے ہیں، مگر یہ سب مل کر ایک ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ مجلس کی طاقت کو روک دیا جائے۔ میرے بھائی یاد رکھو، ان کی دشمنی اسد الدین سے ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ اسد الدین مہاراشٹرا کا جائے، اتر پردیش میں جائے، بہار میں جائے، جھارکھنڈ میں جائے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ اسد الدین ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر مظلوموں میں حوصلہ پیدا کرے، کمزوروں کو طاقتور بنا سکے، آنسو جس کی آنکھ سے بہ رہے اس سے کہے کہ اٹھ
اب رونے کا وقت نہیں ہے، یہ لڑنے کا وقت ہے۔ اسی لیے دشمنی مجلس سے ہے، اسی لیے مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مگر مجھے اللہ کی اس پاک ذات پر بھروسہ ہے کہ ان تمام دشمنوں کی چالیں ایک مکڑی کے جالے کی طرح ثابت ہوں گی، اور آپ اس جالے کو توڑیں گے اپنے اتحاد سے، اپنے اوٹ سے اور اپنے شعور سے انشاءاللہ تعالی۔ یہی چند گزارشات میں آپ تک رکھنے آیا ہوں، اور امید کروں گا کہ 30 نومبر کے دن آپ تمام حضرات جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کریں گے۔ مجلس کو کامیاب کریے، شخصیتوں کو مت دیکھیے، شخصیتوں سے کچھ کام نہیں ہوتا، جماعت سے کام ہوتا آیا ہے، جماعت سے کام ہوتا رہے گا۔ میں نہیں رہوں گا، مجھے بھی اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، صرف اللہ جانتا ہے کہ کب کس کا وقت ہے بلاوے کا۔ مگر میرے بھائی، جب تک زندہ رہیں گے جماعت کو مضبوط کرتے رہیے۔ یہ جماعت بھی آپ کی امانت ہے، جو 65 سال سے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت اور قربانیاں دے کر اس کو اس مقام پر لایا۔ میں بھی چلا جاؤں گا تو کیا جماعت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مجھ میں اور وہ تمام کانگریس کے ان تمام مضمون لوگوں میں فرق یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تم غریبوں اور غیوروں کے درمیان میں رہوں گا۔ میں جب تک زندہ رہوں گا تمہاری لڑائی لڑتا رہوں گا۔ میں جب تک زندہ رہوں گا میں ان ظالموں فرقہ پرستوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ میں جب تک زندہ رہوں گا باطل کے طوفان کو ہم مل کر روکیں گے۔ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا یہ مجلس ایک چراغ ہے، یاد رکھو، یہ مجلس ایک چراغ ہے جو باطل اور ظالموں کے طوفانوں میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے بزرگوں نے اس کو جلایا۔ اس چراغ میں نوجوانوں تیل نہیں ہے، اس چراغ میں گیس کا کنیکشن نہیں ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی الحمدللہ پورے بھارت میں پھیل رہی ہے۔ اس چراغ میں ہمارے آنسو ہیں، ہمارا خون ہے، ہماری قربانیاں ہیں، ہمارے رات کی شب بیداریاں ہیں، ہمارے ماں اور بہنوں کے آنسو ہیں۔ تو نوجوانوں بزرگوں اس چراغ کو بچا لو، اس چراغ کو اور روشن ہونے دو، تاکہ تم اور ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اطمینان سے خبر میں جا کے سوئیں گے کہ جو چراغ ہمارے بزرگوں نے جلایا تھا کملی والے کے صدقے میں وہ چراغ جل رہا ہے۔ ہم بجھ جائیں گے مگر ہمارا چراغ مجلس ہے، وہ جلتا رہے گا، اس کو اور روشن کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، مجلس کو کامیاب کریے۔ بتا دیجئے RSS، BJP، مودی اور کانگریس کو کہ تم ہمارے اتحاد سے نہیں کھیل پاؤ گے، تم ہماری صفوں میں انتشار نہیں برپا کر سکو گے۔ ہم پہلے بھی متحد تھے، آج بھی متحد ہیں، اور متحد رہ کر ہم کو مقابلہ کرنا ہے جو ہمارے وجود کے دشمن ہیں، جو ہماری تہذیب کے دشمن ہیں، جو ہمارے مسجدوں کے مندروں کے دشمن ہیں، ہمارے ہر چیز کے دشمن ہیں۔ تو دشمن کا ساتھ مت دیجئے، آپ کے ہمدرد کا ساتھ دیجئے، آپ کے خادم کا ساتھ دیجئے۔ مجلس آپ کی متاع عزیز ہے، مجلس آپ کی پہچان ہے، مجلس ماں اور بہنوں کی آنسوؤں کی نشانی ہے، اس کی لاز رکھنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ مجلس کے اتحاد المسلمین کے نشان پتنگ پر دبائیے، اور سید نگر ہو، نام پلی ہو، آسمانوں پر سے پتنگ نظر آنا چاہیے۔ اور یاد رکھو میری اس بات کو، کانگریس کا جو صدر ہے، کانگریس کا جو صدر ہے وہ RSS سے آیا ہوا ہے، اور پوچھو یہ کانگریسیوں سے، جب RSS سے آیا BJP میں گیا، کشن ریڈی جو تلنگانہ کا صدر ہے اس نے کہہ دیا موقع ملے گا
میں بلڈوزر چلا دوں گا گھروں پر۔ اس کے ساتھ کشن ریڈی کے ساتھ کانگریس کا صدر کام کیا۔ 1999 کا اسمبلی الیکشن، مرحوم سید سجاد کا الیکشن، میں نے اپنی آنکھوں سے گڈی ملکا پور کے پاس کشن ریڈی کے ساتھ اس کانگریس کے صدر کو دیکھا۔ قلعے گولکنڈہ میں بزرگوں کے پاس چلے جائیے، وہ بھی کہیں گے کہ یہاں پر آ کر بی جے پی کا کام کر رہا تھا۔ اب ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب گجرات میں 2002 میں انسانوں کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، انسانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، تم کون سی پارٹی میں تھے بتاؤ؟ آج تم آ کر سیکولرزم کی بات کرتے ہو۔ بتاؤ جب گجرات میں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جا رہا تھا، جب خون کی ہولی انسانیت سسک رہی تھی، تم کون سی پارٹی میں تھے بتاؤ؟ بتاؤ تم آج آ کر ہم کو درس دیتے ہو۔ ارے تمہاری تاریخ کو میں جانتا ہوں، تمہاری ایک ایک حرکت سے میں واقف ہوں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، آپ کو باخبر کر رہا ہوں۔ 2002 میں یہ شخص کہاں تھا؟ پوچھ لو اس کو، آپ پوچھو یہ ان کانگریسی جب آئیں گے بولیں گے نہیں 2002 کی کیوں بات کر رہے ہو، اب 2023 ہے۔ یاد رکھو، عقل مند کامیاب وہی ہے جو 2 بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا۔ تم نے نہیں سنا بزرگوں سے کہ عقل مند وہ ہے جو 2 بار ایک سوراخ سے سانپ سے وہی سانپ سے نہیں ڈسا جاتا۔ تو احتیاط برتیے۔ کانگریس کے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان کے زمانے میں فساد، ہر تہوار میں گڑبڑ، کرفیو ہوتی تھی، مگر یہ شخص جو ان کا ادھیکش ہے یہ RSS سے آیا ہوا ہے، اور آج آ کر میری شیروانی تک آ گیا، بولا کہ شیروانی پہ تعلق سے کہہ دیا یہ اسد الدین پر حملہ نہیں تھا، یہ آپ پر حملہ تھا، یہ آپ کے گھر پر حملہ تھا، یہ آپ کی تہذیب پر حملہ تھا۔ یہ اپنی زبان سے جو گندگی ادا کیا وہ اپنی ذہنیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ جو دل میں نفرت تھی آپ کے اور میرے تعلق سے، اس نے اپنی زبان پر لا لیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کو، میری تقریر کا پورا نچوڑ یہی ہے کہ سب RSS، بی جے پی، فاشسٹ طاقتیں مل کر مجلس اتحاد المسلمین سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میں تم سے صرف درخواست کر سکتا ہوں، اللہ سے بھیک مانگ سکتا ہوں کہ پروردگار اتحاد کو پیدا کر لیجئے، اپنے اتحاد کو اور مضبوط کر لیجئے، شخصیتوں کو مت دیکھیے، جو ہمارا سامنے مخالف ہے اس کے عزائم کو سامنے رکھ کر ایک اچھا فیصلہ لیجئے، اور وہ اچھا فیصلہ یہ ہوگا کہ 30 تاریخ کے دن آپ پورے اعتماد کے ساتھ نکل کر اپنی جماعت کے حق میں ووٹ دے کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ آپ کی طاقت ہے مجلس آپ کی پہچان ہے، اس طاقت کو، اتحاد کی نشانی ہے مجلس، اس اتحاد کی نشانی کو اور مضبوط کریے، مجلس کو مضبوط کریے، اپنے آپ کو مضبوط کریے، اپنی پہچان کو مضبوط کریے۔ تو 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کر کے نامپلی میں ان تمام فرقہ پرست طاقتوں کی ضمانتوں کو ضبط کروا دیجئے، ان کو شکست دیجئے، نامپلی میں امن رہے، نامپلی میں ترقیاتی کام انجام دینا ہوں گے، انشاءاللہ ہوئے ہیں اور بھی ہوں گے، مگر ان کے ناپاک عزائم میں شکست دینا ہے تو متحدہ طور پر اپنا ایک ووٹ مجلس کے علیکم ورحمۃ